اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، انابت اختیار کرنے کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ انابت کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس سے تعلق مضبوط کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور جلالت شان کے سامنے اپنے کو جھکانا، اس کی مرضیات کی طرف سبقت و سرعت کرنا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ۔ الحاصل، انابت اور رجوع الی اللہ ایک پاکیزہ صفت اور عمدہ خصلت ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام اس صفت سے متصف تھے اور وہ حضرات انابت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، بڑے رقیق القلب اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اپنی انابت و اطاعت کا اس طرح اظہار فرمایا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور مجھے جو توفیق ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہمارے مقتدی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انابت کا اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں یہ دعا پڑھتے اور انابت کا اظہار فرماتے، اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت والیک انبت۔ یا اللہ، میں نے تیرے تمام احکام کو قبول کیا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھ پر ایمان لے آیا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے مومنوں، انابت قلب اور رجوع الی اللہ ایک عظیم مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے مختلف اسباب و اعمال ہیں، انہی میں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل بھی شامل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کی آواز سنی جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن منیب، یہ بندہ ایمان والا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت و کاریگری کا ادراک کرنے سے اس کی شان ربوبیت اور اس کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ نیز کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے انابت الی اللہ کی صفت پختہ ہوتی ہے، جیسا کہ خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد ہے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ہے، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ خوب رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ جب آدمی کو انابت و اطاعت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر فقط اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے،
تو وہ بندہ نیک و صالح بن جاتا ہے، وہ پاکیزہ اخلاق و کردار سے مزین ہو جاتا ہے اور اچھی صفات و عادات سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ پس ایسا بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان و کرم کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن رفاقت اور اچھی معاشرت اختیار کرتا ہے، اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے تئیں صلہ رحمی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ رحمت و مروت کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دل اور کریم بندوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا: اہل الجنت ثلاثہ وذکر منہم ورجل رحیم رقیق القلب۔ جنت والے 3 طرح کے لوگ ہیں، انہی 3 میں ذکر فرمایا، اور ایسا آدمی بھی ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم کرنے والا اور نرم دل ہو۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی طرف رجوع ہونے والا اور اپنی طرف مائل ہونے والا بنا دے، اور ہم کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ انابت و اطاعت کا اہتمام کرنے والوں، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع ہونا اور انابت اختیار کرنا بہت عظیم صفت ہے۔ اس کی برکت سے باری تعالی حق و ہدایت کی راہ آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف راہ دکھا دیتا ہے۔ انابت بلا شبہ خشیت الہی اور تقوی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے اجتناب کرتا ہے اور جنت کی بشارت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انابت اللہ باری تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل کرنے کا اہم سبب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ جو کوئی بھی خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید نعمتیں ہیں۔ پس ہم سب کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور ذکر و انابت والے قلوب کے ساتھ اسی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ وما یتذکر الا من ینیب۔ اور نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یا اللہ، ہم سب کو انابت کی صفت عطا کر دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما دے، ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔